بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ اس طرح فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے لگے، نہ جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیا اس طرح نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت نظر آئی، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری ایک شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا اس باغ کے مالک تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ جیلان شریف کے بزرگوں میں سے تھے، جو نہایت متقی و پرہیزگار اور باکمال ولی اللہ تھے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی تھی۔ آپ کا مقام و مرتبہ بارگاہ الہی میں اتنا بلند بالا تھا کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی شرعی وجہ کے سبب کبھی ناراض ہو جاتے تو اللہ کریم اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ رحمت اللہ علیہ خوش ہو جاتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ آپ کا جذبہ جوانوں سے زیادہ پرجوش تھا۔ جسمانی کمزوری کے باوجود بھی آپ کثرت سے نوافل ادا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے اللہ پاک کی عطا سے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اکثر غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے، اور جیسا آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا ہوتا حقیقت میں ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ بلا شبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک شاندار کرامت تھی۔ بہرحال جب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق علم ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ چونکہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لہٰذا آپ بھاپ گئے کہ یہ شخص اللہ کریم کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جبھی تو اپنا قصور معاف کرانے کی خاطر اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بات سن کر 12 برس ہماری خدمت میں رہو گے تبھی معافی ملے گی، قربان جائیے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے بغیر کسی بحث و تکرار کیے اس شرط کو بخوشی منظور فرما لیا، اگرچہ شرعاً اس طرح قصور معاف کرانا لازم نہ تھا، اور 12 سال تک آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ کا امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا۔
وہ یہ کہ ولی کامل حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ آپ سے فرمایا ایک خدمت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ تمہیں اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت کرنی ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہاری مرضی تم جا سکتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ اور خوف خدا کے پیکر اور مدنی سوچ رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ آپ کا دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ رحمت اللہ علیہ سے کروا دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی اپنی زوجہ سے آپ کا آمنا سامنا ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، چونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل الٹا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کے آپ کی زوجہ محترمہ کی تو تمام ہی اعضاء صحیح و سالم ہے، اور ان کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرما رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہ گئے، بلکہ وہیں سے واپس پلٹ آئے اور حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ سے ماجرا بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زوجہ ہی ہے جسے تم ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب کی سب اس میں موجود ہے۔ وہ آنکھیں سے اندھی ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ نامرحم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہے۔ کانوں سے بہری ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہیں۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہے، اور پاؤں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑی ہے۔ جب آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کی زبان اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو آپ کے دل کو قرار آ گیا، آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے زمانے کے زبردست ولی اللہ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ خوبصورت اور خوب سیرت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف حاصل ہوا بحوالہ سیرت غوث اعظم۔ محترم سامعین، آپ نے ابھی حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا واقعہ سنا۔ اگر حقیقت میں آپ کو سننے کے بعد اچھا محسوس لگا تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔